اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد قرطبہ کا آخری بند تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ کا بھرپور اور حسین مرقع ہے۔ اقبال نے علم بیان کی ان مختلف تہوں میں اپنے پیغام کو ملفوف کر کے اہل اسپین کے لیے ایسے لکھ چھوڑا ہے کہ وہ جو پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے درمیانی وقفے کے دوران یورپ کے ہمہ گیر اور شدت پسندانہ تسلط کے دور میں کھلے عام کہنا بر وقت نہ تھا، لیکن بصیرت اقبال کے لحاظ سے چونکہ آنے والے دور میں جمہوریت اور آزادی رائے اپنی جڑیں مضبوط کرنے والی تھی اور ہر کسی کو اپنا ما فی الضمیر کہنے کی کھلی چھوٹ ملنے والی تھی، تو اس وقت میں اسپین کے عوام کے لیے رموز، کنایوں اور استعاروں میں یہ مخفی پیغام جو کلام کی صورت میں محفوظ ہو گیا تھا، اس کلام کے رموز و کنایات اس وقت کھلیں گے جب مستقبل میں یورپی تہذیب و تمدن کی ناکام ہو کر قلعی کھلے گی، اور اس صورتحال میں یورپ اور اسپین کا پڑھا لکھا طبقہ اس پیغام پر سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کے لیے آمادہ بھی ہوگا۔ لہٰذا آج یہ کوشش کی جائے گی کہ اقبال کے ہسپانوی عوام کے نام لکھے گئے اس خفیہ پیغام کو ڈی کوڈ یعنی غیر مرموز کر کے کلام کی کنایہ کشائی اور رموز کشائی کے ذریعے اقبال کا ما فی الضمیر آپ سب کے سامنے رکھا جائے، تاکہ پھر کوئی اہل دل پوری نظم کی تشریح کا انگریزی اور اسپینی زبانوں میں ترجمہ کر کے اقبال کی امانت اسپین کے موجودہ باسیوں تک پہنچا دے۔ وادی کوہسار میں غرق شفق ہے سحاب، لالے بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب، سادہ و پرسوز ہے دختر دہقاں کا گیت، کشتی دل کے لیے سیل ہے عہد شباب، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب، عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب، پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح کی حیات کشمکش انقلاب، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب، نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ سلام اقبال کے شاہینوں اور شہدائیوں، میں ہوں ایڈوکیٹ عابد شیروانی۔ کلام اقبال کے سچے قدردان ہونے کے ناطے سے اس ویڈیو کو پسند اور شیئر کر کے اس کلام کا ابلاغ عام کریں، اور یوٹیوب پر چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر شعر کا مطلب آپ کے علم میں آ جائے۔ کسی نقطے کو مزید سمجھنے کے لیے اپنی آراء اور سوالات کو تبصرے میں لکھ دیں۔ یاد رہے، آپ کے تعریفی جملے حوصلہ افزائی اور تنقیدی تبصرے اصلاح کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ وادی کوہسار میں غرق شفق ہے سحاب، لالے بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب۔ پہاڑی سلسلے کی گھاٹیوں میں غروب آفتاب کے وقت پیدا ہونے والی شفق کی سرخی میں ڈوب کر بادل بھی لال گلال ہو گئے ہیں، اور سورج غروب ہونے سے پہلے قیمتی پتھروں کے ڈھیر لگا کر اس ارض پاک کو مالا مال کر گیا ہے۔ اس شعر میں وادی کوہسار کنایہ ہے سرزمین ہسپانیہ کا، غرق شفق کنایہ ہے جوانی کے موسم کا جس میں خون گرم ہو کر جوش مارتا ہے، سحاب رمز ہے اس نسل کی جو اپنی جوانی کی بھرپور توانائیوں کا مظاہرہ کرنے پر آمادہ ہے، لال بدخشاں رمز ہے علم و حکمت اور دانائی کے وہ موتی جو مسلم اسپین نے اپنے دور عروج میں یورپ میں تقسیم کر دیے تھے،
اور آفتاب استعارہ ہے آفتاب نبوت کا، جس کا فیضان اسلامی نظام حکومت کی صورت میں سرزمین اسپین پر کئی صدیوں تک یورپ میں علم و ہنر اور عدل و انصاف کا گہوارہ بنا رہا۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو سرزمین اندلس کی وادیوں میں شام ہو رہی ہے، لیکن مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہے۔ بادلوں کی طرح جوانوں کی ایک جماعت فطرت کی توانائیوں کے پانی سے لبالب ہے۔ شفق کی لالی جو آفتاب اسلام کے خون ہونے کی علامت ہے، اس نے نوجوانوں کے جوش و جذبات میں شدت پیدا کر دی ہے۔ گو کہ یہاں اسلام کے سورج کو غروب کر دیا گیا ہے، مگر وہ دور جاتے جاتے آفتاب نبوت کی علم و حکمت، عقل و دانش، انسانی اخوت و مساوات، معاشرتی عدل، معاشی انصاف اور سیاسی عدم برداشت کے لالے بدخشان جیسے قیمتی اور نایاب گوہر کثیر مقدار میں ہسپانیہ کی وادیوں اور میدانوں میں بکھیر کر چلا گیا ہے۔ اب یہاں کے نوجوان ان موتیوں کو چن چن کر ان کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں، قدروں کو جان رہے ہیں اور تجزیہ کرنے کے بعد اسلام کے نظام زندگی کی حقانیت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ جوان اسپین میں ایک نئے ورلڈ آرڈر کی بنیاد رکھنے کے لیے کمر ہمت کسیں گے، کیونکہ کوئی انہیں یہ سمجھا چکا ہے کہ اگر تم غیروں کی دی ہوئی اینک کو اتار کر اپنے فہم و فراست کی نظر سے خود کو دیکھ کر اپنی طرف متوجہ ہو جاؤ گے تو تمہارا اپنی ذات اور اپنے ماضی کو دیکھ لینا ہی اس زمین میں پوشیدہ غیبی بشارتوں کے فیضان و برکات کو جاری کر دے گا۔ ان فیوز و برکات کے ساتھ جب تم تاریخ کا نیا ورق پلٹ کر آنے والے دور کی صبح کا آغاز کرو گے تو مستقبل میں اقامت دین اور اسلام کے نور مبین سے زمین اور ساتوں آسمان روشن ہو جائیں گے۔ تمہارے نظام کی ایک چنگاری سے سورج منور ہو کر روشنی پھیلانے کے قابل ہوگا، اور تمہارے عدل کی قدرت کے ظہور سے چاند میں چاندنی چمکے گی۔ تمہارے علم و ہنر، عدل و انصاف اور ایمان و یقین کے موتیوں کے خزانے اسپین کے دریاؤں میں تلاطم برپا کر دیں گے، اور یہ فطرت تمہاری شفقت و محبت کے سامنے عاجزی اختیار کر کے موافقت پیدا کرے گی، اور آسمان کے بادلوں سے اپنے خزانے برسائے گی، اور اس برستے ہوئے پانی کی برکت سے زمین اپنا بہترین رزق اگلے گی۔ مگر افسوس یہ ہے کہ تم نے پرایوں کے بودے اور ناکام پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کو بھیک میں مانگ کر اب تک اپنے ملک میں نافذ کر رکھا ہے، اور اپنی ملی خودی کے ماضی میں جو نظام عدل و قسط پنہاں ہے اس کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ لیکن یہ بات اب اسپین والوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے، جس کے بعد ہسپانیہ کے جوان اپنا ہوم میڈ کسٹمائزڈ سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم لا کر اسے پہلے اسپین میں اور پھر پورے یورپ میں نافذ کرنے کی ٹھان رہے ہیں۔ دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، افلاک منور ہوں تیرے نور سحر سے، خورشید کرے کسب ضیاء تیرے شرر سے، ظاہر تیری تقدیر ہو سیمائے قمر سے، دریا متلاطم ہوں تیری موج گہر سے، شرمندہ ہو فطرت تیرے اعجاز ہنر سے، اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی، کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی، سادہ و پرسوز ہے دختر دہقاں کا گیت، کشتی دل کے لیے سیل ہے عہد شباب۔ کسان کی سادہ لوح بیٹی کا یہ نغمہ بہت آسان اور انتہائی اثر انگیز ہے کہ اپنے دل کی امنگوں کا سفینہ طوفانی لہروں میں چلانے کا شوق صرف دور جوانی میں ہی پورا کیا جا سکتا ہے۔ دختر دہقان کنایہ ہے
سادہ لو انسان کا جس نے کالجوں اور یونیورسٹیوں سے نہیں پڑھا، بلکہ وہ فطری ماحول میں پلا بڑا ہو اور اس نے فطرت سے ہی تربیت پائی ہو۔ سادہ و پرسوز گیت رمز ہے اقبال کی درد انگیز اور حقیقت پر مبنی شاعری کا، جو تماثیل کی وجہ سے بظاہر مشکل محسوس ہو رہی ہے مگر رمز کشائی کرنے سے آسان ہو جائے گی۔ کشتی دل استعارہ ہے ان خواہشات اور امنگوں کا جو دل میں مچلتی ہوں اور انسان انہیں عملی جامہ پہنانا چاہتا ہو۔ سیل رمز ہے موت کے کنویں جیسا کوئی خطرناک پلیٹ فارم یا سرکس میں استعمال ہونے والا وہ ڈراؤنا اسٹیج جس پر کوئی ماہر فنکار خوفناک کرتب دکھا کر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرے اور حاضرین کو ششدر کر دے۔ عہد شباب کا مطلب ہے جوانی کا وہ دور جس میں انسان اعلیٰ مقصد پانے کے لیے بڑی بڑی رکاوٹوں اور تکلیفوں کو بھی خندہ پیشانی سے برداشت کر سکتا ہے۔ اس شعر کے رموز اور کنایوں کو کھولنے سے تشریح یوں بنتی ہے کہ یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں اتنی واضح اور آسان ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہو کہ وہ غیر جذباتی ہو کر حقیقت پر مبنی ٹھوس حقائق کی تلاش کرے، خواہ وہ عام درجے کے سادہ لوح کسان جیسی بیٹی جیسا ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، مگر ایک شرط پوری کرتا ہو کہ وہ قدرتی ماحول میں پروان چڑھا ہو اور اس کی فطرت بھی سلیم ہو، تو وہ اس بات کو آسانی سے سمجھ جائے گا۔ جبکہ اہمیت کے اعتبار سے یہ بات انتہائی اثر انگیز اور پرسوز ہے کہ جسے نظر انداز کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ جوانی ہی وہ عمر ہوتی ہے جس میں انسان اپنے اعلیٰ مقاصد کی تکمیل اور مستقبل کے حسین خوابوں کی تعبیر کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔ بڑھاپے میں نہ ہمت رہتی ہے اور نہ ہی حوصلہ، اور انسان میں قربانی کا جذبہ اور ایثار کی لگن کم پڑ جاتی ہے۔ لہٰذا اپنی قوم کے دور شباب کو غنیمت جان کر اپنے شاندار ماضی کی تجدید نو کر کے خود کو زمانے کی امن و عدل والی ایک سپر پاور ثابت کر کے یورپ اور باقی دنیا پر غالب ہو جاؤ۔ آج کے خیال کی ندرت ہمہ گیر انقلاب کی یہی آواز ہے، اور آج کے عمل و فکر کی جدت کا محرک قوم کا شباب ہے۔ خیال و اعمال کی اسی جدت سے قوموں کی زندگیوں میں انہونے واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں، اور یہی جدت نظریات سخت ترین پتھروں کو قیمتی موتیوں میں ڈھال دینے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ جب شباب ملی کے سینے آرزو کے سوز سے روشن ہو جاتے ہیں تو یہ جوان بوڑھوں کی آنکھوں میں بھی امیدوں کے چراغ روشن کر دیتے ہیں۔ پھر یہ بوڑھے اپنے اندر نئی طاقت محسوس کر کے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے تجربات سے ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جب بہار کا موسم آتا ہے تو جیسے پھولوں کو پردوں میں چھپا کر رکھنا ناممکن ہوتا ہے، ایسے ہی محبت کی حرارت سے، آرزو کی تڑپ سے ہر پیر و جوان پھولوں کی طرح اپنی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ان کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ اسپین میں انقلاب کے شوق کے گیتوں سے زمین و آسمان کی فضائے بسیط رنگین ہو گئی ہے۔ اے جوانوں، بہت عرصے سے تمہاری فطرت کا رباب اس موقع کا منتظر تھا۔ ذرا سوچ کر بتاؤ کہ یہ انقلاب کس کی نظر کے فیض کا مرہون منت ہے، اور انقلاب کا پیش خیمہ کس کی کرامت کا ظہور ہے۔ یقیناً یہ وہی محترم ہستی ہے کہ جس کی نگاہ سورج کی شعاع جیسی ہے، وہ جہاں بھی پڑتی ہے اسے روشن کر دیتی ہے۔ ندرت فکر و عمل کیا شے ہے ملت کا شباب، ندرت فکر و عمل سے معجزات زندگی، ندرت فکر و عمل سے سنگ خارا لعل ناب۔
چشمے پیران کہن میں زندگی کا فروغ، نوجواں تیرے ہیں سوز آرزو سے سینہ تاب، یہ محبت کی حرارت، یہ تمنا، یہ نمود، فصل گل میں پھول رہ سکتے نہیں زیر حجاب، نغمہ ہائے شوق سے تیری فضا معمور ہے، زخم ور کا منتظر تھا تیری فطرت کا رباب، فیض یہ کس کی نظر کا ہے، کرامت کس کی ہے، وہ کہ ہے جس کی نگہ مثل شعاع آفتاب، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب، اے دریائے کبیر کوئی ہے جو تیرے کنارے پر بیٹھ کر بظاہر تیرے بہتے ہوئے پانی کو دیکھ رہا ہے، مگر در حقیقت اسے اللہ کی بارگاہ میں تیرے مستقبل کے بارے میں کیے جانے والے فیصلوں کے غیبی اشارے نظر آ رہے ہیں۔ آب روان کبیر استعارہ ہے زمانے جاری یا وہ لمحہ جب یہ اشعار کہے جا رہے تھے۔ کنارہ سے مراد ہے الگ تھلگ، کوئی مراد ہے تعلق رکھنے والا، کوئی شناسہ یگانہ، دیکھ مراد ہے انتظار کرنا، آس میں بیٹھنا، کسی مراد ہے کسی ایسے کا جس کو لوگ نہ جانتے ہوں، خواب استعارہ ہے تصور، امیجینیشن یا بشارت غیبی کا۔ اے دریائے کبیر کی سرزمین، تمہارے موجودہ حال سے الگ تھلگ کوئی شخص ایسا بھی ہے جسے تو نہیں جانتی، لیکن وہ بندہ نہ صرف تیرے ماضی اور حال سے باخبر ہے بلکہ تیرے مستقبل سے بھی آگاہ ہے۔ وہ شخص تجھ سے ایک اور آس اور امید لگائے بیٹھا ہے، وہ اپنے تصور کی آنکھ میں تیرے آنے والے دور کی تصویر سجائے رکھتا ہے۔ اس مرد خدا کا ماننا یہ ہے کہ مومن کی آنکھ اس چیز کی محتاج نہیں ہوتی کہ وہ صرف دن کی روشنی میں ہی لال اور پیلے رنگوں میں تمیز کر سکے، بلکہ اصل آنکھ تو وہ ہے جسے سورج اور چاند کی روشنی کی محتاجی نہیں ہوتی، اس کی بصارت اپنی بصیرت سے روشنی پاتی ہے۔ اے اسپین کے ممکنہ مومنوں، آج یورپ جس مقام پر ترقی کر کے پہنچا ہے یہ کوئی آخری منزل تھوڑی ہے، بندہ مومن کی منزل تو یورپ سے بھی بہت آگے کی ترقی کی بلندیوں پر ہے، بس تمہارے قدم اٹھانے کی دیر ہے۔ علم جدید پر کسی کی اجارہ داری تھوڑی ہے، یہ تو وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، نہ تو اس علم کا حصول گناہ ہے اور نہ ہی اس میں ترقی کی منزلیں طے کرتے چلے جانا کوئی معیوب بات ہے، البتہ تمہارا دل و دماغ اگر لا الہ الا اللہ کے سوز سے عاری ہو گیا تو پھر یہی علم تمہاری روح کو موت کی وادیوں میں دھکیل دے گا اور تم سمجھ بھی نہ پاؤ گے۔ میں گدڑی اوڑھنے والا ایک فقیر ہوں، کوئی بادشاہ نہیں ہوں، لیکن پھر بھی مجھے یقین ہے کہ اسپین کے نامور اہل سیاست اور نامی گرامی اہل علم میری اس بات کو ضرور کان لگا کر سنیں گے اور اس خواب کی تعبیر کے لیے جدوجہد کریں گے جو میں نے دیکھا اور انہیں دکھایا ہے۔ نگاہ وہ نہیں جو سرخ و زرد پہچانے، نگاہ وہ ہے کہ محتاج مہر و ماہ نہیں، فرنگ سے بہت آگے ہے منزل مومن، قدم اٹھا یہ مقام انتہائے راہ نہیں، کھلے ہیں سب کے لیے غریبوں کے مے خانے، علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں، اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری، تیرے بدن میں اگر سوزے لا الہ نہیں، سنیں گے میری صدا خانزادگان کبیر، گلیم پوش ہوں میں صاحب کلہ نہیں، عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب، آنے والا دور
گو کہ ابھی تقدیر کے پردے میں پوشیدہ ہے، لیکن اس دور کے آغاز کی صبح میری نظر میں روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ عالم نو رمز ہے یورپ پر اسلامی نظام زندگی کا نئے انداز میں قبول کیا جانا۔ علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس وقت تو ملک اسپین پر اسلام کی شام اور رات کا عالم طاری ہے، لیکن ہر رات کی ایک صبح ہوتی ہے۔ گو کہ اس وقت مایوسی اور بد دلی کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، لیکن یہ گھور اندھیرا عالم تقدیر کا ایک پردہ ہے جس کا عظیم الشان دن طلوع ہو کر رہے گا۔ وہ روشن دن گو کہ آج کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، جو پورے زمانے کو اپنے نور سے منور کر دے گا، لیکن میں قدرت کی مستقبل بینی کا مشتاق ہوں، اس لیے مجھ پر اس دن کی سحری کا وقت بے نقاب ہو چکا ہے۔ میری فطرت میں اسلام کے مستقبل سے متعلق علم کی کھوج میں اشتیاق رکھنے والا ایک طوفان موجود ہے، اور میری زندگی کا کل سرمایہ دنیا میں اسلام کے نظام کے قیام کا طالب اور خواہش مند ہونا ہے۔ میری فطرت کا ذوق اشتیاق مجھے ہر وقت اسلام کے فیوچر پر غور و فکر کر کے قلم اٹھائے رہنے پر اکساتا رہتا ہے۔ اس کی بنیاد پر میرا یہ یقین ہے کہ اسپین کی دنیا میں کوئی بندہ ایسا بھی موجود ہے جو میرے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے۔ مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ منزل پسندی کی بجائے مسافرت کو ترجیح دیتا ہے، مگر تم نے ایک چھوٹے سے آشیانے کو اپنی پوری کائنات سمجھ لیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی شراب وہ آتش ہے جو تمہارے اس چھوٹے سے گھونسلے کو جلا کر تمہیں پوری کائنات کا مالک بنا سکتی ہے، جس کے لیے طلب کا صادق ہونا اولین شرط ہے۔ اگر تم اپنی آرزو میں کچے ہو تو ساقی سے شکوہ کرنا بے جا ہے۔ یورپ کی طاقت کا اندازہ اس کی چمک دمک سے نہ کرو، اس کے جوہر کی ساری چمک دمک بجلی کے کمکموں سے قائم و دائم ہے، جبکہ کسی نظام کی اصل طاقت اس کا خاندانی نظام ہوتا ہے جو یہاں برباد ہو چکا ہے، اس کا معاشرتی نظام ہوتا ہے جو یہاں ناپید ہو چکا ہے، اس کا معاشی عدل ہوتا ہے جو خون آشام سرمایہ داروں اور سود خور بینکاروں کے پاس گروی رکھ دیا گیا ہے، وہاں کا مشاورتی نظام ہوتا ہے جسے نام نہاد جمہوریت کے لبادے میں کیپٹلزم کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اگر انسان کی نظریں آفاقیت کو چھوڑ کر مقامیت میں الجھ جائیں تو ایسے تنگ نظری کے مسلے ہوئے کچلے ہوئے دلوں میں آفاق گیری یعنی دنیا کو اللہ کے لیے فتح کرنے کے جذبے ابھر نہیں سکتے۔ میں دین اسلام ہوں، اگر میرے اپنے مجھے تنہا چھوڑ کر ذاتی اقتدار اور مفادات کے چکر میں نہ پڑتے تو اپنی ضعیفی کے موسم خزاں میں بھی میں کسی دشمن کا آسان شکار ہرگز نہ بنتا۔ اور اب جس صبح نو کی نوید میں تمہیں سنا رہا ہوں، اس میں فرنگ کی ساری تدبیریں الٹ جائیں گی اور اسپین میں اسلام کی سوئی ہوئی تقدیر پھر جاگ جائے گی۔ میں اپنے یقین کی بنیاد پر آپ کو اس حقیقت کی خبر دے رہا ہوں جس کی بشارت مجھے اللہ تعالیٰ سے ملی ہے، اور یہ میرے تخیلات و تصورات پر مبنی کوئی من گھڑت بات نہیں ہے۔ نہ ہو طغیان مشتاقی تو میں رہتا نہیں باقی، کہ میری زندگی کیا ہے یہی طغیان مشتاقی۔ مجھے فطرت نوا پر پے بپے مجبور کرتی ہے، ابھی محفل میں ہے شاید کوئی درد آشنا باقی۔ وہ آتش آج بھی تیرا نشے من پھونک سکتی ہے، طلب صادق نہ ہو تیری تو پھر کیا شکوائے ساقی۔ نہ کر افرنگ کا اندازہ اس کی تابناکی سے، کہ بجلی کے چراغوں سے ہے اس جوہر کی براقی۔ دلوں میں ولولے آفاق گیری کے نہیں اٹھتے،
نگاہوں میں اگر پیدا نہ ہو انداز آفاقی، خزاں میں بھی کب آ سکتا تھا میں صیاد کی زد میں، میری غماز تھی شاخ نشیمن کی کم اورا کی، الٹ جائیں گی تدبیریں بدل جائیں گی تقدیریں، حقیقت ہے نہیں میرے تخیل کی یہ خلا کی، پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب، اگر آج اپنے کلام کے چہرے پر پڑا ہوا رموز و کنایہ جات کا نقاب اٹھا دوں تو بلاد یورپ میرے خیالات و افکار کے طوفان کے رخ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پردہ اٹھانا مراد ہے ڈی کوڈ کرنا یا کنایہ کشائی کرنا۔ پردہ سے مراد ہے اشعار کو رموز و کنایہ میں، استعاروں میں چھپا کر کہنا۔ چہرہ افکار کنایہ ہے ان اشعار کا جو اپنے وجود میں معنی کا سمندر لیے ہوئے ہیں مگر الفاظ کے لحاظ سے سادہ اور آسان ہیں۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں آج کے دن اپنے کلام پر پڑا ہوا پردہ بے نقاب کر دوں اور اپنے خیالات کا اصل رخ عیاں کر دوں جسے میں نے رموز و کنایہ جات کے حجاب میں ملبوس کیا ہے تو ان فرنگیوں کے کان میری آوازوں کی شورش انگیزی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں بلاد یورپ کے ممالک میری شاعری کی تاب نہیں لا سکتے۔ اس دور میں میری نواؤں اور صداؤں کا تحمل کرنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے اگر انہوں نے ان اشعار کے رموز و کنایہ کو ڈی کوڈ کر کے سمجھا تو ان کی برداشت سے باہر ہو کر ان کے دل پھٹ جائیں گے۔ آج مغرب کی تہذیب کے افق پر جو ترقی کی لالی نظر آ رہی ہے، دراصل یہ خون کی ندیاں ہیں جو انہوں نے اپنے اندرونی انقلابات، جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اور عالمی جنگوں کے دوران کروڑوں بے گناہوں کا قتل کر کے بہایا ہے۔ عالمی جنگ اول 1914 عیسوی سے 1918 عیسوی تک 4 سال 3 ماہ لڑی گئی، جس میں 1 کروڑ 84 لاکھ افراد قتل ہوئے اور 2 کروڑ 36 لاکھ انسان زخمی ہوئے، جبکہ ورلڈ وار 2 جو 1939 عیسوی سے 1945 عیسوی تک 6 سال لڑی گئی، اس میں 8 کروڑ 50 لاکھ افراد لقمہ اجل بنے اور اتنے ہی لوگ اپاہج یا زخمی ہوئے۔ یہ ہے یورپ کے آسمان کے افق پر ترقی کے شفق کی حقیقت۔ اس کے بعد انہوں نے بینکنگ سسٹم، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز اور ورلڈ بینک جیسے اداروں کے ذریعے غریب اقوام کی معیشت کو اپنے پاس گروی رکھوا لیا اور ان اقوام کے خون پسینے کی کمائی کو خود حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اے اسپین والو، تم پہلے بھی تماشا دیکھتے رہے ہو، کیا اب بھی کل کی کسی خوشنما صبح کے منتظر ہی رہو گے یا آگے بڑھ کر کچھ کرو گے؟ یورپ نے اپنی تہذیب و تمدن کی بنیاد انسانی سوچ کو بنایا ہے اور الہامی وحی کی آنکھ کو بند کر لیا ہے۔ اس کی عقل خداداد نے یقیناً اسے ترقی کی راہ پر گامزن کر کے بڑی بڑی کامیابیاں دلوائی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا دامن روحانی برکات کی محرومیوں سے بھر گیا ہے۔ اب یہی سائنسی ترقی ایک بے قرار آسمانی برق کی طرح مغرب کے آشیانے پر گر کر اسے خاکستر کرنے والی ہے۔ یہ دور فرسودہ ہو چکا ہے جسے فرنگی جوئے بازوں نے کمرشلائز کر کے ایک قمار خانے میں بدل کر رکھ دیا ہے۔ قبل مسیح پرانے فلسفیوں کے نظریات پر مشتمل یہ تہذیب قریب المرگ ہو کر اپنے آخری سانس لے رہی ہے، اور 6 صدی عیسوی میں عرب میں متعارف ہونے والا عدل و انصاف پر مبنی اسلام کا نیا نظام حیات اسپین میں اپنی تجدید نو کرنے والا ہے،
جس کی تیاری ہسپانیہ والے کریں گے۔ شفق نہیں ہے مغربی افق پر، یہ جوئے خون ہے، یہ جوئے خون ہے، طلوع فردا کا منتظر رہ کہ دوش و امروز ہے فسانہ۔ وہ فکر گستاخ جس نے عریاں کیا ہے فطرت کی طاقتوں کو، اسی کی بے تاب بجلیوں سے خطر میں ہے اس کا آشیانہ۔ جہان نو ہو رہا ہے پیدا، وہ عالم پیر مر رہا ہے، جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا ہے قمار خانہ۔ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح کی حیات کشمکش انقلاب۔ جس بوسیدہ معاشرے میں انقلاب کے دروازے بند ہو جائیں تو وہ معاشرہ گل سڑ کر تباہ ہو جاتا ہے۔ امتوں کی زندگی نئے دور کے تقاضوں کے مطابق خود کو بدلتے رہنے کی قوت کا نام ہے۔ علامہ صاحب کے ذوق کے اعتبار سے بظاہر یہ عام سا شعر ہے، لیکن اس شعر میں اہل اسپین کو ترغیب دے کر انقلاب لانے کا درس دیا جا رہا ہے کہ اے ہسپانیہ کے لوگوں، اپنے اڑوس پڑوس کے ممالک کے تجربات سے یہ تو سیکھ لو کہ امتوں اور قوموں کی زندگی کا راز انقلابی جد و جہد میں پنہاں ہے۔ اگر جرمنی، اٹلی، روم میں انقلابی تحریکیں نہ ابھرتیں اور اہل یورپ ان انقلابات کو اپنے اپنے نظاموں میں سمو کر تبدیلی کے عمل سے نہ گزارتے تو کیا حالات ہوتے؟ یقین جانو کہ اسلام کے آنے سے پہلے یورپ میں جو ڈارک ایجز کا زمانہ تھا وہ کئی گنا شدت کے ساتھ واپس لوٹ آتا اور حالات انتہائی ابتر ہوتے۔ انہوں نے تو اپنی فہم و فراست کے مطابق اپنے معاشروں کو بدل کر ایک نئے دور کا آغاز کر دیا ہے۔ دراصل یہ کوئی نیا دور نہیں ہے۔ انہوں نے نئے دور کے نام پر قبل مسیح کے فلاسفہ کے قدیم نظریات کی جانب رجعت قہقری کا مظاہرہ کیا ہے اور ان کا یہ تجربہ ناکام ثابت ہوا ہے۔ اب تمہاری باری ہے۔ ان تمام ممالک کے ناکام و نامراد انقلابات تمہیں اسلامی انقلاب لانے کی دعوت دے رہے ہیں، جس کا تجربہ ماضی میں کامیاب رہا ہے اور اب بھی انسانیت کی فلاح و بہبود کا وہی ضامن ہے۔ یہ ناکام انقلابات تمہیں چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں کہ اے ہسپانیہ کے باشندوں، اب وقت آ چکا ہے، اٹھو اور اپنے ماضی کے نظام کو جدید دور کے تقاضاؤں میں ڈھال کر معاشرتی مساوات، انسانی اخوت، معاشی عدل اور سیاسی رواداری کی بنیاد رکھ کر ایک نئے انقلاب کا اعلان کر دو۔ نئے زمانے نئے تخیلات سے وجود پذیر ہوتے ہیں۔ اینٹ اور پتھروں سے عمارتیں تو بن جاتی ہیں لیکن نئے جہان نہیں بنتے۔ اصل اہمیت تو تمہاری ذات کی ہے۔ جب تم اپنی خودی میں ڈوب جاتے ہو تو نت نئے جہانوں کی بنیاد رکھ سکتے ہو۔ اسلام کی تاریخ میں کتنے ہی ایسے عام انسان گزرے ہیں کہ جب انہوں نے ہمت سے کسی کام کا ارادہ کیا تو خودی کے ذرا سے پانی کی ندی سے بے کنار سمندر پیدا کر کے دکھا دیے۔ زمانے کی گردش تو بہت تیز ہے، اس پر غلبہ پانا آسان کام نہیں ہے، مگر وہ شخص جو اپنی ایک سانس کو حیات جاوید بنانے کا ماہر ہو، یعنی ہر وقت نت نئی تخلیق کر کے ایجادات کے ڈھیر لگاتا رہے، وہی اس زمانے کی چکی میں پسنے سے بچ کر اس کے دھارے کو موڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مجھے اسپین کے صحراؤں کی ہواؤں سے الفت و محبت کی خوشبو آ رہی ہے اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جو باتیں میں محسوس کر رہا ہوں یہ قرین قیاس ہے کہ اس ملک میں میری طرح سوچنے، سمجھنے اور عمل پر آمادہ افراد موجود ہیں۔ جب میرے پیغام کی بازگشت یہاں گونجے گی تو لازماً انقلاب کا نعرہ بجے گا۔ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ خودی میں ڈوبنے والوں کے عزم و ہمت نے اس آبجو سے کیے بحر بے کراں پیدا۔
وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے، جو ہر نفس سے کرے عمر جاوداں پیدا، ہوائے دشت سے بوئے رفاقت آتی ہے، عجب نہیں کہ ہوں میرے ہم انا پیدا، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب، جو قوم ہر وقت اپنی کارکردگی کا خود محاسبہ کرتی رہتی ہے، اس قوم کو قدرت اپنے فرمان ازلی کا نفاذ بنا کر اپنے ہاتھوں میں تلوار کی طرح اٹھا لیتی ہے۔ اس شعر میں انقلاب برپا کر دینے کے مراحل طے کر لینے کے بعد اس انقلاب کی تنفیذ، حفاظت اور استحکام کی بات ہو رہی ہے کہ جب کوئی قوم کامیابی سے انقلاب برپا کرنے کے مراحل سے گزر جاتی ہے تو وہ اس وقت تک دنیا کی رہنمائی کے منصب سے معزول نہیں کی جاتی جب تک وہ اپنے افعال و اقدام کا محاسبہ کرتی رہتی ہے۔ فطرت ایسی قوم کو فرمان ازلی کی تلوار بنا کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتی ہے اور دیگر اقوام پر اسے مسلط کر کے رکھتی ہے۔ یہ سلسلہ عدل و انصاف کے نفاذ تک جاری رہتا ہے، اور جو ہی انقلاب لانے والے لوگ اپنی ڈگر سے ہٹ کر انصاف کی جگہ ناانصافی، عدل میں تاخیر، علاج معالجے میں بدنیتی، خوراک میں ملاوٹ، معاشرت میں عدم مساوات، معیشت میں دھوکہ دہی، سیاست میں منافقت کو اپنا لیتے ہیں تو یہی فطرت ان لوگوں کو مسترد کر کے نئے لوگوں کو انقلاب کے لیے تیار کرتی ہے۔ لہٰذا اپنے برپا کیے ہوئے انقلاب کو دیر پا رکھنے کے لیے، مستحکم بنانے کے لیے، پائیدار بنا کر طویل عرصے تک قائم و دائم رکھنے کے لیے اپنا محاسبہ کرنا لازم ہے۔ خود احتسابی نہ کرنے والی قومیں جلد ہی صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ اپنی تقدیر کو، رات اور دن کو بدل بدل کر بہتر سے بہتر بنانا ہی زندہ قوموں کی علامت ہے۔ چونکہ ان کے رہبر بے نفس ہو کر سچائی، سخاوت اور محبت کے علمبردار ہوتے ہیں، اس لیے فطرت بھی ان کی چھوٹی موٹی خطاؤں سے درگزر کرتی ہے۔ جس قوم کے رہبر ذاتی زندگی میں درویش اور قومی زندگی میں بادشاہ بنتے ہیں، ایسی اقوام کی مثال دنیا میں ننگی تلوار جیسی ہوتی ہے جسے قدرت اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے استعمال کرتی ہے، اور جو مرد خود آگاہ اپنی خودی سے سرشار ہو جائے، اس کے حسن و جمال اور جاہ و جلال کو ایک کتاب جان لو اور اس کی قوم کو اس کتاب کی تفسیر مان لو تو پھر آپ پر تمام راز افشا ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس آج کا مسلمان عید کے دن بہت شان و شوکت سے اپنی عیدگاہ کی طرف بآواز بلند تکبیر پڑھتا ہوا جاتا ہے اور بآواز بلند تکبیریں پڑھتا ہوا واپس آتا ہے۔ چلو اس عید کو پرشک و مان بھی لیا جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ صرف آزاد مردوں کی تکبیروں کو شرف قبولیت بخشتا ہے، اور غلاموں کی تکبیروں میں تو اللہ بھی دلچسپی نہیں رکھتا۔ جو باتیں آج میں نے کر دی ہیں، دنیا کا کوئی فلسفی میری ان صداؤں کے رازوں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ عشق والوں کی تدبیریں عقل والوں کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں۔ نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں، کمال صدق و مروت ہے زندگی ان کی، معاف کرتی ہے فطرت بھی ان کی تقصیریں، قلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال، یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں، خودی سے مرد خود آگاہ کا جمال و جلال، کہ یہ کتاب ہے باقی تمام تفسیریں، شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں، لیکن قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیریں، حکیم میری نواؤں کا راز کیا جانے،
ورائے عقل ہیں اہل جنوں کی تدبیریں، نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ وہ اعمال و افعال جن سے انقلابات برپا کیے جا سکتے ہوں، شدید محنت نہ کرنے کی وجہ سے ادھورے رہ جاتے ہیں، اور وہ نغمے، راگ اور گیت جن کو کمپوز کرنے کے لیے خون جگر سے محنت نہ کی جائے، وہ انہونی خواہش اور خیال خام کی طرح تشنہ کام رہ جاتے ہیں۔ علامہ صاحب نے آخری شعر میں بھی رمز اور کنایہ کا سہارا لے کر اسپین کے عوام کو کامیاب انقلاب لانے کی پالیسی اور اس پر عمل پیرا ہونے کے ضروری لوازمات بتا دیے ہیں۔ نقش کنایہ ہے انقلاب کا، خون جگر علامت ہے انتھک محنت کی جو کامیابی سے ہمکنار ہونے کے بعد تک بھی جاری رہے۔ نغمہ رمز ہے وہ نظام حکومت جو انقلاب لانے کے بعد قائم کیا جانے والا ہوگا، یعنی اسلامی نظام حکومت و سلطنت جو آج کے دور کے تقاضاؤں کو پورا کرتے ہوئے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات پر مشتمل ہو۔ خون جگر کی اصطلاح تیسرے بند کے 2 اشعار میں برتی گئی ہے، جہاں اس پر بہت تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ اگر یاد نہیں رہا تو تیسرا بند دوبارہ ملاحظہ فرما لیں۔ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ اے اسپین والوں، گو کہ تمہارے علاقے کی حالیہ تاریخ انقلابی جدوجہد کی داستان سے بھری پڑی ہے، جہاں سے تم آسانی سے انقلابی کشمکش کے مراحل کو بخوبی سمجھ سکتے ہو، لیکن پھر بھی یہ بات گرہ سے باندھ لو کہ کوئی بھی انقلاب خون جگر کا مرہون منت ہوتا ہے۔ جب تک وسعت افلاک میں تمہاری تکبیر مسلسل گونجتی رہے گی، انقلابی جدوجہد جاری رہے گی۔ انقلاب لانے کا جوش اور جذبہ ٹھنڈا پڑا تو تمہارا انقلاب کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ خون دل اور خون جگر کے بے دریغ استعمال کے بغیر تمہاری انقلاب کی خواہش ایک خام خیالی اور انہونی بات بن کر رہ جائے گی۔ یہ تیزی سے پینترے بدلتا ہوا زمانہ نہایت بے رحمی سے افراد و اقوام کا محاسبہ کرتا ہے۔ اس کے چلن کے مطابق کبھی کسی کا جو شان و شوکت اور جاہ و جلال تھا مگر اب نہیں ہے، زمانہ اسے روند کر آگے چلا گیا، اور ایسے ہی جو قومیں اپنے عروج پر پہنچ گئی ہیں وہ یہ نہ سمجھ رکھیں کہ وقت ایسے ہی چلتا رہے گا۔ یہ زمانہ تو اسی کے گن گائے گا جس کا عروج قریب تر ہے۔ اس زمانے کی ایک صراحی ہے جو اپنے واقعات کو قطروں کی صورت میں ٹپکاتی رہتی ہے۔ اس زمانے کی کالے اور سفید موتیوں کی تسبیح دن اور رات دنیا کی تاریخ رقم کرتے ہیں۔ یہ زمانہ دنیا میں آنے جانے والے تمام افراد سے بخوبی واقف ہوتا ہے، اور ہر شخص سے اس کا رویہ اس کی قابلیت کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ کبھی یہ کسی پر سوار ہو جاتا ہے، اور کبھی کسی کی سواری بن جاتا ہے، اور کبھی کسی کو سامان عبرت بنا دیتا ہے۔ یہ قابل اور کامیاب و کامران لوگوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتا ہے، جبکہ یہ نااہل، کاہل اور غافل افراد کو اپنے پاؤں کی دھول بنا کر اڑا دیتا ہے۔ زمانہ ہر کسی کو مہلت اور دعوت عمل دیتا ہے، جو چاہے اس وقت سے جتنا چاہے فائدہ اٹھا لے اور اپنا نام کما لے، لیکن وقت گزرنے کے بعد کسی کو بونس نہیں دیا جاتا۔ لوگ زمانے کی چالوں کو سمجھنے کے لیے کبھی نجومیوں اور کبھی جوتشیوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن وہ سب کے سب اٹکل پچو لڑاتے ہیں اور زمانے کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی عارف زمانے کی چال کو دیکھے تو اسے سمجھ سکتا ہے۔ اقبال ایک درویش آدمی ہے
جو اپنی قلندری میں کسی بادشاہ سے کم تر نہیں ہے۔ یورپی تہذیب و تمدن کی تیز و تند آندھیاں اس کے خوابوں کا چراغ بجھانے کو طوفانی رفتار سے چل رہی ہیں، لیکن یہ تنہا اپنی فکر کا چراغ اسپین میں روشن کر کے اپنے لوگوں کو انقلاب کے لیے بلا رہا ہے کہ تمہیں اپنا تن، من اور دھن اپنے ملک کی بہتری اور دنیا کی فلاح کے لیے قربان کر کے انقلاب برپا کر کے آخرت میں سرخ روح ہونا ہے۔ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف مہر مانا، قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ میری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ۔ ہر ایک سے آشنا ہوں لیکن جدا جدا رسم و راہ میری، کسی کا راکب کسی کا مرکب، کسی کو عبرت کا تازیانہ۔ نہ تھا اگر تو شریک محفل، قصور میرا ہے یا کہ تیرا، میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میں شبانہ۔ میرے خم و پیچ کو نجومی کی آنکھ پہچانتی نہیں ہے، ہدف سے بیگانہ تیر اس کا نظر نہیں جس کی عارفانہ۔ ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ دیکھتے رہیں، پسند کریں اور شیئر کریں۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔